الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم لوگ سوچتے ہو، اندازہ لگاتے ہو، خیال کرتے ہو. یہ ان کافروں سے فرمایا جا رہا ہے جو یہی سمجھتے ہیں کہ بس دنیاوی زندگی کی 4 دن ہیں اور کچھ نہیں. نموت و نحیا. کچھ لوگ مرتے ہیں، کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں. بس جو پیدا ہوئے وہ مر جاتے ہیں، جو مر گئے وہ ختم ہوئے. کلا بات ایسی نہیں ہے اور بات اس حد تک نہیں ہے. تم لوگ کیا کر رہے ہو، حالت کیا ہے اور انجام کیا ہوگا، یہی باتیں آگے آئیں گی. جو فرمایا کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس کی مہربانیوں سے تیری حالت. لیکن بس ختم بات. اتنا سا اچھا مخلوق شاندار لا کر زمین پر مسلط کر دی، تمام حیوانات اس کی اختیارات میں دے دیے، ہوا اس کی گرفت میں، آگ اس کی مٹھی میں، سمندر اس کے قدموں کے نیچے، کچھ بھی نہیں. کلا بالکل بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ ہے. بل تکذبون بالدین. تم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پانے والے مخاطبین تھے، یا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت رہتی دنیا کے لیے ہے، جو بھی انسان ان صفات، مذموم صفات، خراب صفات کا مالک ہو، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے. تو کذبون بالدین، تم لوگ تو قیامت کا انکار کر رہے ہو اور اسے ایک جھوٹ سمجھتے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر نگہبان رکھے ہوئے ہیں. اور بعض مفسرین نے ان کو رقیب کہا ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ رقیب کا لفظ بھی استعمال ہے. مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. رقیب آدمی کے اس تعاقب کرنے والے کو کہتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے تمام حالات اور کیفیات کو سمجھنے اور جاننے کے تعاقب میں ہو. اور رقیب اس حوالے پر بھی ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان اللہ کا نافرمان ہو. اس حوالے پر بھی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کا یہاں مقصد فرشتگان کرام ہے
جو انسان کی دراصل نگرانی کر رہے ہیں، انسانی اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ گویا کہ فرشتگان کرام، اللہ کے ملائکہ، یہ مخلوق اللہ رب العزت نے اس نوری عبادت گزار اطاعت شعار مخلوق کو اس گنہگار انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، جو ایک تو اس کے اس حوالے پر نگہبانی کر رہے ہیں تاکہ دیکھ لیں یہ کیا کر رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، وہ سب اس کو نوٹ کر لیں۔ اور ایک اور مقام پر یہ بھی ہے کہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں حوادث اور مشکلات سے، اور ہمیں روز روز یہ ملتا ہے صورتحال، کیونکہ بال بال بچ گئے، کبھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کبھی دعویٰ اور جھگڑوں کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نگران ہے اور میرے اور آپ کی کیے درے کو نوٹ فرما ہے۔ کرام، بہت باعزت قسم کے مخلوق ہے یہ مخلوق، عمدہ صفات کے مالک، جیسا میں نے عرض کیا اطاعت شعار عبادت گزار، من وعن اللہ رب العزت کی فرمودات پر چلنے والا، اور اللہ رب العزت نے ان کی شان میں یہ لفظ بھی ارشاد فرما دی ہے، لا یعصون اللہ فی ما امرہم، اللہ رب العزت کی کسی بھی حکم میں اللہ کی ادنیٰ ترین نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ان علیکم لحافظین، اے بنی آدم، تمہارے اوپر اللہ کے نگران اور چوکیدار بھی موجود ہیں۔ کرامن، بہت باعزت لوگ ہیں، اور کاتبین، آپ کے فرمودات، آپ کے کردارات، آپ کے ارشادات، آپ کی بکواسات سب کو وہ نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دو فرشتے ہر انسان کے صرف اعمال اور اس کے عملوں کے ایکٹیویٹیز اور کردار کی یادداشت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ایک میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکیاں نوٹ کرے، ان کو بغیر کمی کی، بغیر اضافے کی، اور ایک کی ذمہ داری ہے انسان کی برائیوں کو محفوظ کرنا۔ اور یہ کرام باعزت ہے، آپ نے کچھ کیا تو انہوں نے نظر انداز کر لیا، یہ بات نہیں۔ اور باعزت اس حوالے پر بھی ہے کہ جس ذات نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے اس کے سامنے وہ سرو سجود ہے اور اس کے احترام میں ہمیشہ ہلکان لکھ لیتے ہیں جو ڈیوٹی انہیں ملی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے یعلمون ما تفعلون، آپ چاہے جو بھی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تول رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چاہے جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یعلمون، انہیں سب کچھ کا پتہ ہے۔ اور وہ بھی یہی حماقت میں مبتلا ہو جائے کہ شاید فرشتے ہماری زبان نہیں جانتے، میں تو پشتو بولتا ہوں، بلوچی بولتا ہوں، سندھی، پنجابی، یا کون سی زبان، عرب، عجم، اور فرشتے تو ظاہر قرآن کی زبان بولتے ہوں گے، تو نہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو فرشتے جانتے ہیں۔ ان کو اس حوالے پر بھی کوئی پریشانی نہیں کہ کون سی بات صحیح تھی اور کون سی بات غلط، کون سا قدم اچھا اٹھایا جا رہا تھا اور کون سا غلط۔ یہ دراصل یاد دہانی اور تذکرہ ہے کہ یہ انسان جس کی یہ ابتدا اور یہ انتہا ہے، اب اسی انسان کو آگے چل کر کا جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ کے نگران اور چوکیدار وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور آئے گا ایک دن جو سورت کے ابتدائی آیت میں ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے گا ما قدمت وأخر، کیا بیچ کے آ رہا ہے اور کیا چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اس بنیاد پر انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، اور ان فرمودات کا مقصد بھی یہی ہے کہ بنی آدم کے علم میں یہ بات آ جائے کہ جو مقصد زندگی وہ لے کر آیا ہے اسے اسی مقصد کے پیچھے لگا رہنا چاہیے، اور وہ اندازہ نہ لگائے کہ میں تو کوئی فرشتہ نہیں دیکھ رہا۔ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ اللہ کی رضا کو اولویت دیجئے، اور اللہ کی بندگی میں زندگی کے لمحات کھپا دیجئے، تاکہ دنیا اور آخرت کی خسارے سے بچ جائے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اور بقیہ انشاءاللہ آیتوں کی جو باری آتی ہے ان پر بھی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے والدین، ہمارے اولاد، ہمارے اساتذہ، متعلقین، احباب، دوست، اور ہمارے ان عزیزوں کو جو دین کے اشاعت میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت اپنی طاقت سے، اپنے غیب سے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم سب کو اپنے دنیاوی اور اخروی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور دنیاوی اور اخروی ہر آصیب سے اللہ رب العزت ہمیں تحفظ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔